بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابی عبد الرحمن عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول بنی الاسلام علی خمس شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وحج البیت وصوم رمضان رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا۔ نمبر 2 نماز قائم کرنا۔ نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4 بیت اللہ کا حج کرنا۔ نمبر 5 رمضان مبارک کے روزے رکھنا۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی خاصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختصر کلمات کے اندر جامعیت کو سمو دینے کی قدرت رکھتے تھے۔ آپ نے یہاں پہ 5 بنیادی ارکان جو ایک مسلمان پر فرض ہیں اس کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلا فریضہ جس کو زبان سے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دل میں جاگزین کرنا چاہیے اور جس پہ اوپر عمل کرنا چاہیے وہ ہے اسلام کی بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہم نہیں عبادت کریں گے سوائے ایک اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ہمارے پیشوا اور مقتدا ہیں، ہم ان کی تابعداری کریں گے۔ اسی طرح دوسری بات فرمائی وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز کو قائم کرنا۔ ایک ہوتا ہے نماز کو پڑھنا، ایک ہوتا ہے نماز کو قائم کرنا۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے جو بھی اوصاف ہیں، جو اس کے فرائض ہیں، جو اس کے سنن ہیں، جو اس کی مستحبات ہیں، اس کو باقاعدہ اچھے طریقے سے ادا کیا جائے اور نماز کو ترک نہ کیا جائے، بلکہ باہتمام فجر کے بعد ظہر، ظہر کے بعد عصر، عصر کے بعد مغرب اور مغرب کے بعد عشاء پڑھی جائے اور اس کو ترتیب کے ساتھ جاری رکھا جائے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسرا بنیادی کام جو ہے وہ اسلام کا زکوٰۃ کی ادائیگی ہے۔ یہ زکوٰۃ کی ادائیگی اصحاب نصاب کے اوپر واجب ہے۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ جو مالدار ہیں وہ اپنے مال میں سے خوش دلی کے ساتھ اللہ کے حضور اپنی زکوٰۃ پیش کریں۔ اس طرح ان کے مال و اسباب میں برکت اور نشو و نما ہوتی ہے اور وہ پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنیاد اسلام میں سے ایک بنیاد اللہ کے گھر کا حج کرنا ہے۔ یہ مسلمان پر زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر فرض ہوتا ہے اور یہ اسلام کی تکمیل کا آخری مرحلہ ہوتا ہے، لیکن اس حدیث میں آپ نے اس کو 4تھے نمبر پر بیان فرمایا اور راوی حدیث نے بھی اسی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھا۔ سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک کے روزوں کو ادا کرنے کا فریضہ جو ہے اس کو بیان کیا ہے کہ ہر مسلمان بالغ و عاقل رمضان کے روزے رکھے گا، اور جو بھی استثناءات ہیں اس کے ساتھ ان کو اجازت ہے، اگر بیمار ہیں یا مسافر ہیں تو ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ ان دنوں میں فرض روزے نہ رکھیں اور بعد میں ان کی ادائیگی کر سکیں۔ تو اس طرح سے ہمارے سامنے یہ بات یقینی طور پہ آ گئی کہ ہمارے ذمے 5 ارکان کی ادائیگی کرنا فرض ہے، اور جو مسلمان اس کا اہتمام کرتے ہیں وہ پیارے اور بڑے اعلی مقام پر ان کو اللہ تعالیٰ عزت کے ساتھ رکھتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں، دونوں جگہ پہ۔ اس لیے ہمیں اسلام کی تعلیمات اور اس کے فرائض کو خوش دلی اور اچھے انداز سے ادا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا
محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى